بھارت کی طرف سے دریائے ستلج نے تباہ کاریاں مچا دی۔ سابو کی مہار، تاجو کی مہار، پانا مہار اور دیگر علاقہ جات جو کہ پانی سے زیر آب ہو گئے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ سے لے کر آگے حویلی لکھا تک بہت سی زمینیں زیر آب ہو گئی، بہت سے زیادہ گھر جو کہ اس پانی میں ڈوب گئے۔ آج ہمارے ساتھ سابقہ وزیر اعلیٰ میاں منظور احمد خان وٹو کے صاحبزادے میاں خرم جہانگیر خان وٹو جو کہ ان سیلاب زدگان سے ملیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے اور یہاں پہ امدادی کیمپ لگا کے ان کے لیے تعمیر وطن کیا خدمات سر انجام دیں گے۔ باقی کی تفصیلات جانتے ہیں اس انٹرویو میں۔ سب سے پہلے تو منیر بھائی آپ کا شکریہ اور آپ کا جو چینل ہے اس کا شکریہ، فوکس پاکستان کا۔ آپ ہماری آواز بنے، یہاں پہ سیلاب متاثرین لوگوں کی آواز بنے۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور ہمیشہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہمارے ایریاز کی ہوتی ہے، علاقے کی ہوتی ہے، اس میں آپ پیش نظر رہتے ہیں اور ہمیشہ آگے رہتے ہیں۔ بھائی آپ کو آج کی جس وجہ سے سیلاب کے لیے آپ تشریف لے کر آئے، اس کے بعد ہم نے آگے جانا ہے۔ ہمارے جو ٹورز ہیں وہ سابو کے مہار سے، ہمارا جو مہار فیملی کا بیلٹ شروع ہوتا ہے، سابو کے مہار میں بھی سیلاب آیا ہوا ہے۔ کوئی ایسا ہمارا کوئی مہاروں کا گاؤں نہیں جس میں سیلاب نہ ہو۔ نہال مار آبادی باہر ہے، مگر جو بھی نہال مار کا زیادہ تر رقبہ ہے وہ سیلاب کی زد میں ہے۔ اس کے بعد ہم نے سابو کے مار جانا ہے بھائی اجاز احمد نمبردار کے پاس، ادھر میاں خرم جہانگیر بھی ہمارے ہمراہ ہوں گے۔ ہمارے حلقے کی آواز ہیں میاں خرم جہانگیر، سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد خان کے بیٹے ہیں جی۔ اور میاں منظور احمد خان، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، میاں منظور احمد خان وٹو وہ شخصیت ہیں، جب سیلاب آیا تھا 1988 میں، اس وقت وہ شاید سپیکر پنجاب اسمبلی تھے، تو ان کا جو ادھر رہا نا سسٹم وہ بہت اچھا رہا۔ آج ان کو ہم بہت مس کر رہے ہیں، حلقہ پورا مس کر رہے ہیں، اور ادھر جو بھی مال مویشی تھا ان کے لیے چارہ، سارا معاملات، لوگوں کے رہنے کا انتظام میاں صاحب نے کروایا تھا۔ ابو کے مہار کی بات کر رہے تھے، اس کے آگے ہم نے مین جدھر سے ریور گزر رہا ہے باکر کے مہار، وہاں جانا ہے۔ وہاں پر ہمارے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، کزن ہیں، ان سب سے ملنا ہے جن کی آبادیاں پانی میں گر گئی، ان سب کے پاس جانا ہے۔ تو میاں صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، بھائیوں کے پاس آبادیوں میں جائیں گے، ان کی خیریت دریافت کریں گے، اور جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کے لیے تعمیر وطن ریلیف کیمپ ایک بنا رہے ہیں ہم، اور اس کے تعمیر وطن کا میرے پاس تحصیل کا عہدہ بھی ہے، ٹیم لیڈر ہوں میں سوشل میڈیا کا تعمیر وطن کا، یہ میاں صاحبان کی مہربانی ہے۔ تو ہم ریلیف کیمپ ادھر بنوا رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے جائیں گے جی انشاءاللہ پانا مار میں بہت بڑا مسئلہ ہے بند کا۔ جو بند کے دوسری سائیڈ لوگ ہیں وہ تو مشکل میں ہیں ہی ہیں، اگر بند ٹوٹ جاتا ہے تو دوسری سائیڈ والے پانا مہار موضع بھی نہیں بچتا۔ اس کے لیے منیر بھائی ہم نے رات کو بھی بھائی خرم خان صاحب سے ڈسکس کی تھی، انہوں نے ایکشن صاحب سے بھی بات کی تھی، ڈی سی او صاحب سے بھی بات کی تھی، اے سی صاحب سے بھی بات کی تھی۔ تو آج وہ آ رہے ہیں، میرا خیال ہے شہر میں بھی ایکشن صاحب ساتھ ہوں، تو وہ اقتدار میں نہیں بھی پھر بھی اتنا کر رہے ہیں جی۔ تو وہ انشاءاللہ وہ بند کی جو بھی ہے اوپر اس کا سارا سیٹ اپ ہم کروائیں گے جی، تاکہ وہ ٹوٹ نہ سکے، آگے والے ایریے کو نقصان نہ ہو سکے۔ اگر منیر بھائی ادھر سے بند ٹوٹتا ہے تو حویلی لکھا شہر تک وہ نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اور جس طرح 2,70,000 کیوسک ہیڈ گنڈا سنگھ پہ چل رہا ہے، وہ پانی ہمارے پاس رات 12-1 بجے ادھر سے گزرنا ہے اور تباہی کرے گا وہ اگر پانی ادھر سے گزرے گا۔ ادا کرتا ہوں بھائی خرم جہانگیر وٹو صاحب کا، انہوں نے یہاں پر آئے اور یہاں پر ہر ایک فرد کے پاس گئے، ان کا میں بے حد مشکور ہوں کہ ان کی بڑی نوازش ہے، انہوں نے اپنے باپ کی روایت کو برقرار رکھا کہ اپنے حلقے کے لوگوں میں ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، دریائے ستلج کے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے بہت سی آبادیاں زیر آب ہوئی۔ بھارت کی طرف سے ہر سال یہ پانی چھوڑا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ لاکھوں زمینیں زیر آب ہو جاتی ہیں، بہت سے گھر ڈوب جاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ سابقہ وزیر اعلیٰ میاں منظور احمد خان وٹو کے صاحبزادے، سابقہ MNA وساوے والا PP 189 میاں خرم جہانگیر خان وٹو صاحب ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو سیلاب کی وجہ سے مشکلات ہوئی ہیں، ریسکیو 1122 نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، مزید اس کے لیے تعمیر وطن کیا خدمات سر انجام دے گا۔ ہم لوگ یہاں نورے والی بہنی جو آپ کے سامنے ختم ہو چکی ہے، یہاں پہ آبادی تھی، یہاں انسان رہتے تھے، یہاں جاندار رہتے تھے، ختم ہو چکی ہے۔ یہاں ہم لوگ آتے رہے، یہاں آ کے ہم لوگ ان کے ہنستے چہرے دیکھتے ہیں،
ان سے ملتے رہے ہیں. ہمارے بہت سارے تعلق والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. پیچھے جو ہے وہ آپ کے میاں اللہ دیتا اور میاں حق نواز اور باقی لوگوں کا پیچھے میاں فخر اور ان کی ساروں کی یہ پیچھے میاں خان والی جو آبادی ہے یہ ساری جو ہے نا پیچھے متاثر ہو چکا ہے. ادھر سے آپ دیکھیں یہاں جو پانی جا رہا ہے سیدھا یہ نہال مار کی طرف اور ادھر آپ کا یہ جو جمال کوٹ کی طرف اور اس طرف اس کا جو بہاؤ ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور آگے دارا دونا اور وہ سارا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے تو بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ یہ سارا کچھ جو کھیلتے جو چہرے ہیں اور یہاں روزگار تباہ ہو گیا اور باقی جاندار جو ہے ان کو ادھر ادھر کرنا پڑا. تو لیکن میں 1112 والوں کا میں دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں نعیم صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ یہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑے لوگوں کو یہاں سے لانے لے جانے میں ان کی اگر یہ اگر نہ ہو تو یہ تو آ جا ہی نہیں سکتے. ان کے پاس تو کوئی فیسلٹی نہیں ہے. تو ان کو میں شاباش کہوں گا. باقی جہاں تک رہ جاتی ہے باقی گورنمنٹ کی جو سپورٹ ہے میں یہاں پہ آیا ہوں میں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کروں گا کیونکہ فائدہ نہیں ان چیزوں کا اس موقع پہ. لیکن یہاں پہ سوائے ان کے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. دیکھیں آپ پولیس کھڑی ہے یہاں پہ جو اپنی ڈیوٹی ضرور دے رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کے لیے لیکن یہ ہے کہ کوئی آپ کی لائف سٹاک کی یہاں پہ کوئی سروس نہیں ہے. کوئی یہاں پہ آپ کی ہیلتھ کی کوئی سروس نہیں ہے کہ کوئی اگر بیمار ہو کہ کوئی ملیریا کے ساتھ یا کوئی جلدی امراض اور باقی کوئی آتا ہے تو کوئی پوچھنے والا بھی یہاں پہ نہیں ہے. تو میں ضرور دکھی ہوں اور میرا شدید میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دکھ کا موقع ہے اور انسانیت کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرنا کہ یار آپ کی پوری صوبائی حکومت ہے آپ کی وفاقی حکومت ہے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے کیا کر رہے ہیں یار. آپ پلیز آئیں یہاں پہ. وزیر اعلیٰ نقوی صاحب آپ ضرور تشریف لے کے آئیں یہاں پہ. وزیر اعظم صاحب کاکڑ صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدہ دیا ہے عزت دی ہے میں آپ کو ملتمس ہوں پلیز ضرور تشریف لے کے آئیے یہاں پہ. آ کے دیکھیں لوگوں کا حال دیکھیں پوچھیں ان سے ملیں اور ان لوگوں کے سر پہ دست شفقت رکھیں. حکومت اور ریاست کیا ہوتی ہے. حکومت اور ریاست کا کام ہوتا ہے جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا ان کے ساتھ پیار کرنا ان کے سر پہ دست شفقت رکھنا ان کے دکھوں کا مداوع کرنا ان کے ساتھ کھڑے ہونا. یہ ہوتی ہے ریاست یہ ہوتی ہے حکومت. تو یہاں پہ جب آپ کسی کو ایسے بیگانہ سمجھ کے چھوڑ دیں گے یہ آپ کے پاکستانی ہیں خدا نہ خواستہ یہ کوئی انڈینز نہیں ہیں. ان لوگوں نے اپنا پیسہ دیا ہے پاکستان کو انہوں نے ٹیکس دیے ہوئے ہیں یہ یہاں پہ ان کی وجہ سے پاکستان کا نظام چلتا ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ اس موقع پہ آئیے اور آ کے ان لوگوں کا مداوع کریے. دکھوں کا بہت نقصان ہوئے ہیں اس کو آفت زدہ تو کم از کم قرار دے دیجئے. ان کے جو نقصانات ہو گئے ہیں کم از کم ان کو کچھ آپ پر ایکڑ ریلیف دے دیں. جو بیچارے وہاں سے ڈسپلیس ہو گئے ہیں ان کو کہیں پہ بٹھا دیں ان کو کوئی کیمپس دے دیں. یہاں پہ کوئی کیمپس وغیرہ مجھے نظر نہیں آیا کہ جی کوئی ڈسپلیس ہوئے ہیں تو ان کو کیمپ. یہاں پہ کسی زمانے میں جب 88 کا فلڈ یا اس کے بعد آتے رہے تو یہاں پہ جو چارہ ملتا تھا جانوروں کے لیے اپنا ریونیو ڈپارٹمنٹ دیتا تھا باقی لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ دیتا تھا. کوئی کسی قسم کا یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو پورا کریں. سر موجودہ صورتحال کے پیش نظر کون کون سے علاقے زیر آباد ہیں؟ یہ دیکھیں جی پہلے بھی میں نے آپ کو گنوایا ہے لیکن اگر سٹارٹ کریں ہڑلوں سے اٹاری سے کھولے جیمل امیرات پوران یا بہمار باکر کے مہار دارا دونا سابو کے مہار ہو گیا. آگے آپ چلے جائیں تو میرا پانا مہار ہو گیا. اس کے آگے منگا ہو گیا. اس کے آگے ہیڈ سلیمان کی ہو گیا. کندر کے ہو گیا. ملو شیخو کا ہو گیا. بارے کے ہو گئے. رتے کے تک یہ جاتا ہے. قائم جندے کا ہو گیا. یہ سارے ایریاز جو ہیں یہ پورا بہت بڑی بیلٹ ہے. یہ تو تقریباً 50 کلومیٹر کی بیلٹ ہے جو متاثر ہوئی ہے اور یہ تقریباً 5-10 ارب کا نقصان لوگوں کا ہو گیا. تو کس نے ان کے سر پہ دست شفقت رکھنی ہے. ہم لوگ اپنے طور پہ تو چلو چھوٹی موٹی ایفرٹ کریں گے. ریلیف فنڈ ہم بنا رہے ہیں. ہم لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں. ہم لوگ اپنے والنٹیئرز تعمیر وطن کے ان کو ہم نے انگیج کیا اور ان کو ہم بھیج رہے ہیں یہاں پہ. وہ کیمپس بھی لگا رہے ہیں. سارا انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. لیکن ریاست کی اور حکومت کی جو ذمہ داری ہے اس سے پلیز میں کہوں گا کہ آپ ضرور اپنا حق ادا کریں. ریاست کی جو چھاؤں ہوتی ہے عوام پہ وہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے ابھی تک یہاں پہ نہیں نظر آئی. وہ نظر آنی چاہیے. کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں. ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں منت بھی کر رہا ہوں کہ پلیز ہمیں ایسے اکیلا مت چھوڑیں. ہم پاکستان کے باشندے ہیں. یہ لوگ آپ کے علاقے کے پاکستان کے محب وطن پاکستانی ہیں. ان کا خیال کریں. یہ ادا کرتا ہوں بھائی خرم جہانگیر بٹو صاحب کا.
انہوں نے یہاں پر آئے اور یہاں پر ہر ایک فرد کے پاس گئے. ان کا میں بے حد مشکور ہوں کہ ان کی بڑی نوازش ہے. انہوں نے اپنے باپ کی روایت کو برقرار رکھا.